اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، کیا آپ کو معلوم ہے کہ تاریخ اسلام کی ایک ایسی ہستی جن کے بارے میں ہمیں بتایا گیا کہ وہ صرف 4 سال کی عمر میں زندان شام میں بھوک اور پیاس سے تڑپ کر انتقال کر گئی؟ حقیقت میں انہوں نے کربلا کے بعد 56 سال مدینہ منورہ میں گزارے۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ جس بچی کو معصومہ کہہ کر نکاح کے حقائق چھپائے گئے وہ کربلا کے میدان میں بیوہ ہوئی تھیں؟ آج کی ویڈیو کسی سنی یا دیوبندی عالم کی کتاب سے نہیں بلکہ خالص شیعہ کتب کے ان حوالوں سے ہوگی جنہیں سن کر آپ کے پیروں تلے زمین نکل جائے گی۔ آج میں ثابت کروں گا کہ 4 سال والا قصہ محض ایک جذباتی داستان ہے، جبکہ حقیقت میں سیدہ سکینہ رضی اللہ تعالی عنہا ایک عالمہ فاضلہ اور غیرت مند جوان خاتون تھی۔ اگر آپ سچ سننے کا جگرا رکھتے ہیں تو یہ ویڈیو آپ کی زندگی بدل دے گی۔ اب یہاں پہلا سوال ہے کہ بی بی سکینہ رضی اللہ تعالی عنہا کربلا کے وقت بچی تھیں یا جوان؟ آئیے ان کے سب سے بڑے مورخ ابن شہر آشوب المتوفی 588 ہجری کی طرف چلتے ہیں۔ کتاب کا نام ہے مناقب آل ابی طالب، مصنف ہے محمد بن علی بن شہر آشوب، شیعہ عالم۔ یہ آپ کے سامنے عربی متن آ رہا ہے، آپ اس کا ترجمہ کر لیجئے گا۔ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پکارا، اے سکینہ، اے فاطمہ، اے زینب، اے عورتوں میں بہترین، خیرت النسواں۔ ناظرین، النسوان کا لفظ عربی لغت میں صرف بالغ اور جوان عورتوں کے لیے بولا جاتا ہے۔ کیا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا فصیح و بلیغ شخص اپنی 4 سالہ بچی کو عورتوں میں بہترین کہہ کر پکارے گا؟ یہ خطاب خود چیخ چیخ کر کہہ رہا ہے کہ سکینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اس وقت بچی نہیں بلکہ ایک سمجھدار اور جوان خاتون تھی۔ لوگ کہتے ہیں وہ بچی تھیں، لیکن آپ کی اپنی کتابیں کہتی ہیں کہ وہ کربلا میں بیوہ ہوئیں۔ کتاب کا نام ہے جی کشف الغمہ فی معرفت الائمہ، مصنف الشریف علی بن عیسیٰ اربلی، شیعہ محقق تھے۔ یہ آپ کے سامنے عربی متن آ رہا ہے، اس کا ترجمہ آپ کر لیجئے گا۔ سکینہ بنت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہا عبداللہ بن حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں تھی اور وہ کربلا کے دن ان سے رخصتی سے پہلے ہی شہید کر دیے گئے۔ ناظرین، نکاح اور بیوگی کا تصور صرف اس ہستی کے لیے ہوتا ہے جو شادی کی عمر کو پہنچ چکی ہو۔ کیا 4 سال کی بچی بیوہ ہو سکتی ہے؟ کیا اس کا نکاح ہو سکتا ہے؟ یہ حوالہ ثابت کرتا ہے کہ کربلا کے وقت ان کا پہلا نکاح ہو چکا تھا۔ اب اس سب سے بڑے جھوٹ کا پوسٹ مارٹم کرتے ہیں کہ ان کی وفات زندان شام میں ہوئی۔ شیعہ علم انساب کی سب سے بڑی اتھارٹی ابن انبا اور ابو الفرج اصفہانی کیا کہتے ہیں؟ یہ کتاب کا نام ہے عمدۃ الطالب فی انساب آل ابی طالب مقات الطالبین۔ یہ عربی متن آپ کے سامنے آ رہا ہے۔ میں کیوں آپ سے کہتا ہوں کہ آپ اس کا ترجمہ کر لیجئے گا، کیونکہ بہت سے لوگ نیچے آ کے بہت ساری باتیں کرتے ہیں، تو آپ خود اس کا ترجمہ کر لیجئے گا اگر آپ کو شک ہے تو۔ سکینہ بنت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی وفات مدینہ منورہ میں سن 117 ہجری ماہ ربیع اول میں ہوئی۔ اب میرا سوال ان لوگوں سے ہے جو 4 سال کی بچی کا قصہ سناتے ہیں، اگر وہ بچپن میں شام میں فوت ہو گئی تھیں تو 56 سال بعد مدینہ میں یہ وفات کس کی ہو رہی ہے؟ یہ وفات کس کی ہو رہی ہے؟ اور بات صرف یہاں ختم نہیں ہوتی۔ مشہور شیعہ مورخ ابو الفرج اصفہانی اپنی کتاب مقات الطالبین صفحہ 139 میں اس سے بھی بڑی حقیقت بیان کرتے ہیں۔ یہ عربی متن آپ کے سامنے آ رہا ہے، اس کا ترجمہ تو آپ کو ہلا دے گا۔ سکینہ بنت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی وفات مدینہ میں ہوئی۔ ان کی نماز جنازہ خالد بن عبد الملک نے پڑھائی جو اس وقت مدینہ کا گورنر تھا۔ ناظرین، یہ تاریخی دستاویزی ثبوت ہے کہ بی بی سکینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا انتقال مدینہ منورہ میں ہوا اور ان کا جنازہ سرکاری سطح پر پڑھایا گیا اور انہیں جنت البقیع میں سپرد خاک کیا گیا۔ اگر وہ 61 ہجری میں شام میں فوت ہو گئی ہوتی تو 117 ہجری تک کا مدینے میں ان کے گھر علم حاصل کرنے والے لوگ کہاں سے آتے تھے؟ کیا وہ 56 سال تک مردہ ہو کر زندہ رہی تھی؟ نعوذ باللہ معاذ اللہ۔ عقل کا استعمال کریں۔ جیسا کہ میں نے اپنی پچھلی ویڈیو میں ثابت کیا تھا کہ حضرت بی بی سکینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا نکاح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے زید بن عمرو بن عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا
جو بنو امیہ کے چشم و چراغ تھے۔ اس کے علاوہ تاریخ کی کتب میں آپ کے نکاح موصب بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابراہیم بن عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی ملتے ہیں، جو میں نے پچھلی ویڈیو میں آپ کو ریفرنس دیا تھا، یہ میں نے دوبارہ آپ کی اسکرین پہ ڈال دیا، اس کا عربی ترجمہ بھی آ رہا ہے اور کل ہم اس پہ تفصیلی بات کر چکے ہیں۔ دیکھیں یہ رشتہ داریاں ثابت کرتی ہیں کہ اہل بیت کے نزدیک اصل قاتل کوفہ کے غدار تھے، نہ کہ وہ خاندان جن سے وہ اپنی بیٹیوں کے نکاح کر رہے تھے۔ ناظرین، آج میں نے آپ کے سامنے تمام حوالے رکھ دیے ہیں، اب فیصلہ آپ کا ہے۔ کیا آپ جذباتی افسانوں پر یقین رکھیں گے یا ان مستند کتابوں پر جو آپ کے اپنے علماء نے لکھی ہیں؟ 4 سال والا قصہ اس لیے گھڑا گیا تاکہ ان رشتوں اور نکاحوں کو چھپایا جا سکے جو امت کے اتحاد کی علامت تھے۔ اگر آپ کو میری تحقیق پر شک ہے تو میں نے اسکرین پر صفحہ نمبر اور کتابوں کے نام دکھائے ہیں، خود جا کر چیک کریں، اور اگر میں غلط ہوں تو مجھے کمنٹ میں بتائیں، لیکن اگر میں سچ کہہ رہا ہوں تو اس ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ حق کا بول بالا ہو جائے۔ السلام، آپ کا بھائی سید خرم سلیم جعفری۔